بسم اللہ والحمد للہ والسلام علی رسول اللہ۔ تفسیر مدارک سورۃ النساء آیت نمبر 171۔ یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لا تغلو، تم غلو نہ کرو، فی دینکم، اپنے دین میں، لا تجاوزوا الحد، یعنی تم حد سے تجاوز نہ کرو۔ یہ مترادف معنی بیان کر دیا کہ لا تغلو اور لا تجاوزوا دونوں کا ایک ہی معنی ہے۔ فغلط الیہود، آگے نتیجہ غلو کی صورت بیان کر رہے ہیں کہ غلو کس طرح کیا۔ فغلط الیہود، پس یہودیوں نے غلو کیا، فی حط المسیح عن منزلتہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے رتبے سے کم کرنے میں۔ حط کہتے ہیں کم کرنا، ٹھیک ہے۔ حتیٰ قالو، حتیٰ کہ انہوں نے کہا، انہ ابن الزنا، معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام ابن الزنا ہیں۔ وغلط النصارى، اور نصرانیوں نے کیسے غلو کیا، انہوں نے اس طرح، فی رفعہ عن مقدارہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مقدار آپ کے رتبے سے بڑھانے میں، ٹھیک ہے، یعنی ان کی جو منزلت تھی، ان کا جو رتبہ تھا، ان کو اتنا بڑھا دیا، حیث جعلوہ، اس حیثیت سے کہ انہوں نے آپ کو قرار دے دیا کیا، ابن اللہ، اللہ کا بیٹا۔ تو یہ غلو کی صورت بیان کر دی۔ ولا تقولوا، اور تم نہ کہو، علی اللہ، اللہ پر، الا الحق، مگر حق بات۔ وہوا، اور وہ کیا ہے، وہوا تنزیہہ عن الشریک، اور وہ اس کا پاک ہونا ہے شریک سے، ٹھیک ہے نا، شریک ہونے سے، ایسے والولدی، اور ولد، ٹھیک ہے، ہونے سے۔ تو یہ مصنف علیہ الرحمٰ نے حق کا معنی بیان کر دیا۔ انما المسیح، مسیح کون ہے، عیسیٰ ابن مریم، مریم کے بیٹے عیسیٰ ہیں۔ لا ابن اللہ، ابن اللہ نہیں ہے، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تاکید بیان کر دی ہے مصنف نے۔ رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں۔ خبر المبتدائی وہو المسیح، پیچھے جو لفظ مسیح گزرا، رسول اللہ، یہ خبر ہے، ٹھیک ہے، اس مسیح کی نحوی ترکیب بیان کر دی۔ و عیسیٰ، اور آگے جو عیسیٰ آ رہا ہے، عطف بیان، وہ عطف بیان ہے، او بدل، یا پھر بدل ہے، ٹھیک ہے، مسیح سے۔ و کلمۃ، اور اس کا کلمہ ہے، یعنی رب کا کلمہ ہے۔ عطف علی رسول اللہ، یا عطف علی رسول اللہ، کلمتہ، اس کا عطف کیا گیا ہے رسول اللہ پر، ٹھیک ہے۔ وقیل لہو کلمۃ، اور کلمہ کس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کلمہ کہنے کی وجہ کیا ہے، فرماتے ہیں لأنہ یہتدی بہ کما یہتدی بالکلام، کہ کلمہ کہتے ہیں جس کے ساتھ، جس کے ذریعے ہدایت حاصل کی جائے، ٹھیک ہے، جس طرح کے کلام کے ذریعے ہدایت حاصل کی جاتی ہے، تو جس چیز کے ذریعے ہدایت حاصل کی جاتی ہے اس کو کلمہ بول دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کلمہ کہنے کی وجہ تسمیہ بیان کر دی۔ القاہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلمے کو القاء کیا، الی مریم، مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف۔ آگے بیان کر رہے ہیں کہ یہ القاہا الی مریم حال ہے، وقد معہ مرادۃ، اور اسی جملے کے ساتھ قد مراد ہے، یعنی یہ جملہ حالیہ ہے اور فعلیہ بھی ہے۔ تو فرماتے ہیں یہاں پہ قد تو آیا نہیں، یا واو بھی نہیں آیا، تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ مراد قد ہے، ٹھیک ہے۔ او صالحہ الیہا، اللہ تعالیٰ نے پہنچایا ان کو مریم کی طرف اس کلمے کو، وحصلہا، اور ڈال دیا اس کو، فیہا، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے سوال بھی ہو سکتا تھا، اس کا جواب دے دیا، اور پھر مقدر عبارت نکال کر بتا دی۔ وروح، اور روح ہیں، معطوف علی الخبر ایضا، فرماتے ہیں اس کا بھی خبر پر ہی عطف کیا گیا ہے، پیچھے جو خبر آئی تھی نا مبتدا کی، اس کا بھی عطف اسی پر کیا گیا۔ وقیل لہ روح، اب آپ کو روح کیوں کہا گیا، اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں، لأنہ کان یحیی الموتى، کیونکہ آپ مردوں کو زندہ کرتے تھے، کما سمی القرآن روحا، جیسا کہ قرآن کو روح کہا گیا ہے، بقولہ وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، یہاں پر جس طرح روح سے مراد قرآن ہے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی روح کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ لما انہ یحیی القلوب، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ جو قرآن ہے وہ دلوں کو زندہ کرتا ہے، تو اس کو روح کہہ دیا گیا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام تو مردوں کو زندہ کرتے تھے، اس لیے ان کو روح کہا گیا۔ منہ، اس کی طرف سے، ای بتخلیقہ و تکوینہ،
آپ کی پیدائش کے ساتھ، آپ کو پیدا کرنے کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور آپ کی تکوین کے ساتھ۔ یہ منہ کا معنی بیان کر دیا مصنف علیہ رحمہ نے۔ کا قولہ تعالی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قول وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو کچھ آسمان میں اور جو کچھ زمین میں تمام کو اپنی طرف سے مسخر کر دیا، ٹھیک ہے۔ وَبِهِ اجاب علی بن الحسین بن واقد غلاما نصرانیا، اور اس کے ذریعے جواب دیا علی بن حسین بن واقد نے ایک نصرانی غلام کو، ٹھیک ہے۔ کان لرشید فی مجلس ہی، ہارون رشید کی وہ مجلس میں تھا بندہ، ٹھیک ہے۔ حیث زعما، اس حیثیت سے کہ اس نے گمان کیا کہ انا فی کتابکم حجتن، کہ تمہاری کتاب میں ہے، تمہاری کتاب میں ایک آیت ایسی ہے، حجتن ایک آیت ایسی ہے کہ جو کس بات پر دلالت کرتی ہے، اعلیٰ اس بات پر دلالت کرتی کہ انا عیسیٰ، کہ جو عیسیٰ ہیں، من اللہ اللہ سے ہیں۔ دراصل یہ ایک سوال ہے اور اس کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ نصرانی نے کہا تھا کہ عیسیٰ اللہ سے ہیں، تمہارے قرآن میں ایک آیت ہے وہ یہ بتاتی ہے۔ تو وہ علی بن حسین انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ ان تمام کو اللہ تعالیٰ نے مسخر کی ہے اپنی طرف سے، ٹھیک ہے۔ تو زمین و آسمان کے اندر ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی پھر کیا خصوصیت؟ ساری چیزوں کو پھر اللہ سے مانو، ٹھیک ہے، ساری چیزیں اللہ سے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو خاص کرنے کی کیا وجہ ہے؟ تو اس آیت کے ذریعے جواب دیا کہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسخر وہ اللہ سے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں خاص کر لیا گیا، ٹھیک ہے۔ ساری ہی چیزیں جو زمین و آسمان میں تمام کو اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا ہے، ٹھیک ہے، بنایا ہے، تم نے عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے خاص کر دیا؟ تو یہ آیت پڑھ کے انہوں نے جواب دیا، تو وہ بندہ لاجواب ہو گیا۔